بیچارہ مرد لفظ ورنہ صرف عورت پہ پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے، حالانکہ عورت کی ایک ہی چیخ مرد کی ساری ہوا نکال دیتی ہے۔ سب کو مبارک ہو، ہم نے اس سال 50 ڈگری درجہ حرارت کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ آئیے اگلے سال 60 ڈگری سینٹی گریڈ حاصل کرنے کے لیے مزید درخت کاٹیں۔ وکیل ہوتا ہے۔ ایک عورت اور وکیل کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثہ اتنا زوردار تھا کہ دونوں کی گاڑیاں تقریباً تباہ ہو گئیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں بالکل بچ گئے۔ باہر نکل کر وکیل نے عورت سے کہا، یقین نہیں آتا کہ ہم دونوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں اور ہم دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید قدرت کو ہماری ملاقات مقصود تھی کہ ہم دونوں دوست بن جائیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید قدرت ہمیں ملانا چاہتی تھی، عورت نے جواب دیا۔ وکیل نے کہا کہ ایک اور معجزہ دیکھو کہ میری گاڑی تو تباہ ہو گئی ہے لیکن اس میں رکھی شیمپین کی بوتل بالکل محفوظ ہے۔ چلو مل کر اس حادثاتی ملاقات کو انجوائے کرتے ہیں۔ وکیل نے بوتل عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ عورت نے بوتل کھولی اور غٹا غٹ کر کے آدھی پی گئی اور پھر نشیلی آنکھوں سے وکیل کا جائزہ لیتے ہوئے بوتل واپس وکیل کے حوالے کر دی۔ وکیل نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور بوتل عورت کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دی۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ نہیں پیو گے؟ وکیل نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، میں پولیس کا انتظار کر رہا ہوں کہ آ کر دیکھے کہ نشے میں گاڑی کون چلا رہا تھا۔ خان صاحب کی بیگم نے ایک دن اپنی سہیلی سے کہا، میرے شوہر کہتے ہیں کہ میرے پکائے ہوئے کھانے انہیں پسند نہیں آتے۔ جب بھی میں ان کے لیے کھانا بناتی ہوں وہ کھا کر شکایت کرتے ہیں کہ مجھے پکانا نہیں آتا اور مجھ پر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے رویے سے میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور میری پڑوسن نے میرے لیے کھانا پکایا ہے۔ در حقیقت یہ میری طرف سے ایک چال تھی تاکہ میں انہیں آزما سکوں۔ وہ کھانے لگے اور بغیر رکے کھاتے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہے وہ بیوی جو پکانا جانتی ہے، جبکہ تم سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کیا اور دل میں کہا، میں تمہیں سکھاؤں گی کہ یہ کسے کہتے ہیں۔ اگلے دن میں نے وہی کیا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ میں ابھی تک بیمار ہوں اور میری پڑوسن نے کھانا بھیجا ہے۔ وہ کھانے لگے اور بغیر رکے کھاتے رہے اور اس کی تعریف کرتے رہے، حالانکہ یہ میرا پکایا ہوا کھانا تھا۔
صرف باورچی کا نام بدل گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کیا خیال ہے اگر ہم اسے ہر کھانے کے لیے کچھ رقم دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ بہتر ہے، کم از کم ہم پیسہ کسی لذیذ چیز پر خرچ کریں گے۔ اور واقعی انہوں نے ہر روز مجھے پیسے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ انہیں میری پڑوسن کو دو تاکہ وہ ہمارے لیے کھانا پکائے۔ اگلے دن میں نے ان سے کہا کہ میری پڑوسن نے رقم میں اضافے کی درخواست کی ہے، تو انہوں نے مجھے ہر بار زیادہ سے زیادہ رقم دینا شروع کر دی۔ وہی کھانا اور محنت، مگر اب رقم بھی مل رہی تھی اور تعریف بھی، اور وہ بغیر آواز نکالے کھاتے رہے۔ کوئی بتائے گا ایسے مردوں کا کیا کرنا چاہیے؟ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔